بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف و سلوک کی وضاحت۔ ایک طالب طریق کے دریافت کرنے پر حسب ذیل مضمون ارقام فرمایا: مخدومی مکرمی دام مجدہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الطاف نامہ نے دو حیثیت سے مسرور کیا: اولاً یاد آوری سے، ثانیاً طلب مقصود حقیقی سے۔ اول پر شکریہ ادا کرتا ہوں، ثانی پر دعا وصولی کی کرتا ہوں۔ میں اس وقت تمام تکلفات، تواضع رسمی سے قطع نظر کر کے محض خلوص و خیر خواہی سے اس طریق کے متعلق چند ضروری امور کے مثل اصول موضوعہ کے ہیں عرض کرتا ہوں۔ اگر تحقیقاً یا تقلیداً ان کا اعتقاد اور اس پر عمل رکھا جاوے تو ہمیشہ کی پریشانی اور غلط فہمی اور کج روی سے بچ جاوے، وباللہ التوفیق۔ اول، ہر مطلوب میں کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ مقاصد، کچھ زوائد و توابع۔ اصل مقاصد ہوتے ہیں اور مبادی اس سے مقدم، مگر مقصود بالعرض اور زوائد اس سے مؤخر، مگر غیر مقصود ہوتے ہیں۔ اس طرح اس طریق میں بعض مبادی ہیں اور وہ چند علوم و مسائل ہیں جو موقوف علیہ ہیں، بصیرت فی المقصود کے، اور بعض مقاصد ہیں کہ وہی مقصود بالتحصیل ہیں اور انہی پر مدار ہے کامیابی و ناکامی کا، اور بعض زوائد ہیں کہ ان کا وجود نہ معیار کامیابی ہے اور نہ فقدان معیار ناکامی ہے۔ ثانی، من جملہ مبادی کے امر اول مذکور بالا ہے جو غالباً اعظم المبادی و اجمع المبادی ہے، اور دوسرے مبادی پر اثناء سلوک میں وقتاً فوقتاً تنبیہ و اطلاع کی جاتی رہتی ہے۔ اور مقاصد اعمال خاصہ ہیں جو کہ افعال اختیاریہ ہیں، جن میں ایک حصہ اعمال صالحہ متعلق بجوارح ہے جن کو سب جانتے ہیں، نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ و دیگر طاعات واجبہ و مندوبہ، اور دوسرا حصہ اعمال صالحہ متعلق بقلب و نفس ہے، مثل اخلاص و تواضع، حب حق، شکر و صبر، رضا و تفویض، توکل، خوف و رجا وغیرہ، اور ان کے ازداد کا ازالہ ہے۔ اور ان اعمال اختیاریہ کو مقامات کہتے ہیں، اور یہی نصوص میں مامور بالتحصیل ہیں، اور ان کے ازداد مامور بالازالہ بمعنی الکف والرو۔ اور ان اعمال کی غایت تعلق بحق و رضائے حق ہے کہ روح اعظم سلوک کی یہی ہے، اور زوائد احوال خاصہ ہیں، مثل ذوق و شوق، قبض و بسط، صحو و سکر، غیبت و وجد، استغراق وغیرہ، اور یہ امور غیر اختیاریہ ہیں۔ اعمال مذکورہ پر اکثر ان کا ترتب ہوتا ہے اور گاہ نہیں ہوتا۔ یہ احوال نہ مامور بہا ہیں اور نہ ان کے ازداد مامور بالازالہ۔ اگر ترتب ہو جاوے تو محمود ہیں، اگر نہ ہو تو مقصود میں کچھ خلل نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ المقامات مکاسب والاحوال مواہب۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ طریق میں تین امر مبحوث عنہ ہیں: علوم جس سے مقصود میں بصیرت ہوتی ہے، اور اعمال جو کہ مقصود ہیں اور انہی کا اہتمام ضروری ہے، اور احوال جو کہ مقصود نہیں گو محمود ہیں، ان کے در پہ ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ ثالث، یہ قواعد کلیہ ہے، باقی جزئیات کا ان پر انطباق ہے۔ اس میں ابتدا میں شیخ کی ضرورت ہے کہ اس کا درجہ طبیب کا سا ہے اور طالب کا درجہ مریض کا سا۔ طبیب سے اپنا حال کہا جاتا ہے، وہ نسخہ تجویز کرتا ہے، اس کا استعمال کر کے اس کو اطلاع کی جاتی ہے، وہ پھر جو دوا دیتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے۔ اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے تا حصول صحت۔ اسی طرح سلوک میں بھی دو امر ہیں: اطلاع اور اتباع تا حصول مقصود، یعنی رسوخ نسبت بحق۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔